اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ چمن آرا بیگم بنت مرحوم سید پیکر حسین مرزا کی روح کو بخش دے۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومسائلهم وعظمتهم وجلالتهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔ قرآن مجید کی بہت سی مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، جسے بچہ بچہ جانتا ہے، ہر انسان کی زبان درج ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے یہاں سے آئے اور اسی کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ کو زیادہ تر لوگوں نے موت سے جوڑ کے رکھ دیا، اس آیت کریمہ کو موت سے منسلک کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ موت کے لیے ہے، اس کا حیات سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ یہ آیت صرف اور صرف موت کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں اور اللہ کے یہاں واپس جانا ہے۔ سراسر موت کے لیے ہے، جب کوئی مر جائے کاندھے پہ جنازہ لے کے چلو تو سانس پڑھتے ہوئے چلو، جبکہ یہ موت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں پورا ضابطۂ حیات سمٹا ہوا ہے، پورا طریقۂ حیات سمٹا ہوا ہے۔ قدرت بتا رہی ہے کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے، پھر ہم تمہیں واپس بلا لیں گے، تو زندگی بھر یہ یاد رکھنا، اگر تمہاری نظر میں اللہ رہے تو پھر اعمال بد نہیں ہو سکتے۔ اعمال بد کب ہوتے ہیں؟ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہیں۔ میں نے پرسوں اسی مجلس میں، اسی امام بارگاہ میں پرسوں میں نے آپ کے سامنے اسی سال ثواب کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ چند روزہ زندگی انسان کے ہاتھ میں ہے، انسان کی حیات پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ ابتدا جانتا ہے نہ انتہا جانتا ہے، لیکن چند روزہ زندگی جو انسان کے ہاتھ میں ہے، اسی میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، جبکہ میں کچھ نہیں ہوں۔ انصاف سے بتائیے، جہاں اللہ نے پیدا کر دیا وہاں میں پیدا ہو گیا، جہاں سے اٹھا لے گا وہاں سے میں اٹھ جاؤں، تو کیا میرے اختیار میں کچھ ہے؟
کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے بنایا ہے تو ہم بنے ہیں، اگر وہ نہ بناتا تو ہم نہ بنتے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہماری میں سب سے بلند ہے، اور اس میں کا کیا کہنا، یہی میں تو تھی کہ اس نے کہہ دیا کہ انا ربکم اعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہی میں ہے، تو یہ میں ہے جو انسان کو جنت بھی لے جاتی ہے، جہنم بھی لے جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اگر میں بندگی کے ساتھ ہو تو جنت لے جاتی ہے، اگر میں سرکشی کے ساتھ ہو تو جہنم لے جاتی ہے۔ فرعون سرکش تھا، جہنم میں گیا، لیکن اگر میں بندگی کے ساتھ ہو تو پھر جنت لے جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پرسوں عرض کیا تھا کہ پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا، یہ نہیں کہا کہ روح چکھے گی، اس لیے کہ روح کبھی مرتی ہی نہیں ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے، روح کو کبھی موت نہیں آتی، اور اس کی یہ پریکٹیکل قدرت نے دنیا ہی میں کرا دیا، بارہا کراتا رہتا ہے۔ یہ جو ہم آپ سوتے ہیں، یہ سونا کیا ہے؟ یہ عادی موت ہے۔ خدا بند عالم کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر نیند طاری کی اور ہم تمہاری روح کو نکال لیتے ہیں۔ اب آپ سو رہے ہیں مرشد آباد میں اور گھوم رہے ہیں کلکتے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی روح جا رہی ہے، آپ کا جسم بستر پہ ہے، جسم نہیں جا رہا، جسم آپ کا بستر پہ ہے اور آپ کی روح پوری کائنات میں گھوم رہی ہے۔ انگلینڈ بھی چلے گئے، امریکہ بھی دیکھا ہے، اور ہاں سوئے تھے مرشد آباد میں۔ تو یہ روح ہے انسان کی جو چاروں طرف گھومتی رہتی ہے، جسم بستر پہ سوتا رہتا ہے۔ شکر ادا کرو اس پروردگار کا کہ دوبارہ روح واپس کر دیتا ہے تو بستر سے اٹھ جاتے ہیں، اگر روح واپس نہ کرے تو خود نہ اٹھے بلکہ اٹھایا جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، یہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بستر سے انسان اٹھے روزانہ صبح بیدار ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک تو نے اٹھا لیا، ورنہ اگر روح واپس نہ آتی تو سب کچھ ختم تھا، ساری میں چلی گئی ہوتی، کچھ نہ رہتا۔ آپ دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے، اور اس کی اتنی بڑی کریم ہونے کے بعد، رحیم ہونے کے بعد، رحمان ہونے کے بعد اگر کوئی اس کا سجدہ نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ آپ دیکھیں وہ کتنا بڑا کریم ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، واجب ہے نماز، فرض ہے نماز، کیا ہے اس کی بندگی ہے نماز، لیکن توجہ کیجیے گا اس نے کیا کہا پھر قرآن میں، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ پورے قرآن میں مجھے کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اللہ نے کہا موت کی دعا کرو، پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ موت کی تمنا کا حکم ہے، موت کے لیے دعا کا حکم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ حیات کسی کی دی ہوئی ہے، جب وہ چاہے گا تو واپس لے لے گا۔ ہمارا حیات میں اختیار نہیں ہے، اس نے دیا ہے، ہمیں کیئر ٹیکر بنا کے بھیجا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک ہمارے ہاتھ میں حیات ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اسی لیے اس نے کہا موت کی تمنا کرو، تمنا کرو مطلب یہ ہمیشہ موت کو یاد کرو، مگر موت کی دعا کا حکم نہیں ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے، خودکشی اسی لیے حرام ہے۔ خدا بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں موت کا محافظ بنایا ہے، تم موت کو، اپنی حیات کو تباہ کیسے کر دو گے؟ ہم نے تمہارے ہاتھ میں حیات دی ہے، اس کی حفاظت کرو، اسے بچاؤ، اپنی جان کو بچاؤ، جان کا بچانا واجب ہے اور خودکشی کرنا حرام ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، قائم کرو، لیکن دیکھیں خدا کتنا بڑا کریم ہے۔ اگر آپ کی جان جا رہی ہے، کسی ایسے مقام پہ پہنچ گئے جہاں آپ کی جان جا رہی ہے، اب کیا حکم خدا ہے؟ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے تمہاری جان جا رہی ہے تو اب نماز نہ پڑھو،
لیکن آپ سوچیں کہ وہ خدا کتنا بڑا کریم ہے کہ جس نے کہا نماز واجب ہے پڑھو، لیکن جب جان کی بات آ گئی کہ اب نہ پڑھنا، تمہاری جان افضل ہے، پہلے اپنی جان بچاؤ۔ اس نے کہا روزہ واجب ہے، رکھو روزہ، لیکن اگر مریض ہو تو مت رکھنا۔ قرآن کی آیت ہے، دیکھیں اللہ کتنا بڑا کریم ہے، روزہ رکھو واجب ہے، مگر اگر مریض ہو تو نہ رکھنا۔ اللہ ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الپریشان۔ یہ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہ ہے جو وہ ہر مقام پہ ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، ہم خود اپنے کو پریشان کرتے ہیں، ہم خود اپنے کو پریشان کرتے ہیں۔ خدا نے ایسا کوئی قانون ہی نہیں بنایا کہ جو انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ نماز واجب، مگر جان کی بات آ جائے تو اب نہ پڑھو، چھوڑ دو نماز کو۔ کہیں پہ تمہاری جان خطرے میں ہے تو اب نماز ساقط ہے، نہ پڑھو نماز کو۔ روزہ واجب ہے، اگر مریض ہو نہ رکھو۔ قرآن کی آیت ہے کہ اگر سفر میں ہو، سفر میں انسان کے لیے مشکلیں ہوتی ہیں، روزہ نہ رکھو۔ اللہ ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ بندگی کے لحاظ سے جی رہا ہے یا سرکشی کے لحاظ سے جی رہا ہے۔ ہماری نماز کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اس کی الوہیت بلند ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے روزے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، یہ نماز بھی ہمیں فائدہ پہنچائے گی، یہ روزہ بھی ہمیں فائدہ پہنچائے گا، کہ وہ خدا اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہماری جان کے مقابلے میں وہ اپنی عبادتوں کو بھی پیچھے ہٹا لے رہا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی سرکش بن کے خودکشی کر لے تو آپ سوچیں اس سے بڑا بدبخت کون ہے، کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنی جان کو بچاؤ، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، جب ہم چاہیں گے تمہیں واپس بلائیں گے، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اپنے سے واپس چلے آؤ۔ جو خودکشی کرتا ہے اس کے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا۔ خودکشی کرنے والے کیوں؟ اس لیے کہ قدرت بتاتی ہے کہ ہم نے تمہیں بلایا نہیں، بغیر بلائے آ گئے، جب بغیر بلائے آئے ہو تو جاؤ جہنم میں۔ ہم بلاتے تو ہم سمجھتے کہ کہاں رکھنا ہے، جب بغیر بلائے آ گئے ہو تو سیدھے جہنم میں جاؤ۔ نمازیں پڑھی ہو، اب نماز قبول نہیں، اب روزہ قبول نہیں، اب حج قبول نہیں، کیوں؟ تم کیوں اپنے سے آ گئے؟ جب ہم بلاتے تب آتے، جب ہم نے بھیجا تو گئے تھے، اپنے سے تھوڑی چلے گئے تھے۔ کیا کوئی بچہ خود سے پیدا ہو جاتا ہے؟ انصاف سے بتائیے، کیا کوئی بچہ خود سے پیدا ہوتا ہے؟ جب تک اللہ پیدا نہ کرے نہیں پیدا ہوتا۔ جو بھیجے گا تب آنا ہے، جب بلائے گا تب جانا ہے۔ اپنے سے چلے جائے تو جہنم میں جانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میرے یہاں سے آئے ہو اور میرے ہی یہاں واپس آنا ہے۔ اب یہ چند روزہ زندگی ہے، اور اس چند روزہ زندگی میں انسان، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بڑی میں کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور یہ میں تو وہاں بھی ہوئی تھی۔ جب آواز ہوا، جب آواز آئی، یہ جبرائیل تو کون ہے؟ بتا تو کون ہے؟ تو انہوں نے بھی وہی کہا، انتا انتا، انا تو ہے، میں ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا جبرائیل، یہ تو میں یہاں نہیں چلے گی، اسے دنیا کے لیے چھوڑو، یہاں تو میں نہیں ہے، بتاؤ تم کون ہو، میں کون ہوں۔ اب سردار ملائکہ جناب جبرائیل، تمام ملائکہ کے سردار ہیں جبرائیل، اب وہ پریشان ہو گئے، اب کیا جواب دوں؟ میں نے تو کہہ دیا تو ہے، میں ہوں، اب اس کے بعد کیا جواب دوں؟ اب جبرائیل پریشان ہے، کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے۔ دیکھا کہ جو 5 انوار چمک رہے تھے انہیں میں سے ایک نے صدا دی۔ پریشان کیوں ہو جبرائیل؟ کہہ دو انتا رب جلیل و انا عبد ذلیل۔ ارے تو جو ہے وہ رب جلیل ہے اور میں عبد ذلیل ہوں۔ کہاں جبرائیل، اب تو نے صحیح کہا ہے، پہلے کیا کہہ دیا تھا تو ہے، میں ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ میں
کسی کام آنے والی نہیں ہے. بندگی کام آئے گی، میں کام نہیں آئے گی. نہ یہاں دنیا میں کام آئے گی، نہ وہاں کام آئے گی. میں چھوڑ دیجیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. جو اللہ نے کروایا وہ میں نے کیا. کچھ نہیں کیا میں نے، جو اللہ نے کروایا وہ میں نے کیا. یہ کام جو میں نے کیے منشاء پروردگار تھا کہ اللہ کروا رہا تھا تو میں کر رہا تھا. تو میں کو چھوڑیے، میں صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے. جناب آدم نے بعد خلقت اللہ سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ جب دیکھا کہ 5 انوار چمک رہے ہیں تو ایک مرتبہ جناب آدم حیران ہو کے پوچھتے ہیں پالنے والے، کیا مجھ سے پہلے کہ تو نے کسی کو مٹی سے بنایا ہے؟ آواز قدرت آئے نہیں. آدم یہ تصور بھی نہ کرنا کہ یہ مٹی سے، یہ نور ہے، انہیں میں نے اپنے نور سے مشتق کیا ہے، بنایا ہے. پانے والے یہ کون ہے؟ اب اللہ نے شروع کیا، جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں صرف اللہ کے لیے ہے. اب اللہ نے شروع کیا، انا محمود ھذا محمد، انا اعلی ھذا علی، انا فاطر السماوات ھذا فاطمہ، انا محسن ھذا حسن، انا قدیم الاحسان ھذا حسین. 5 مرتبہ اللہ نے کہا انا 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 انا. میں محمود ہوں، یہ محمد ہے. میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے. میں فاطر السماوات ہوں، یہ فاطمہ ہے. میں محسن ہوں، یہ حسن ہے. میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے. اللہ نے کہا میں صرف اسی کے لیے سزاوار ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. وہ کہہ سکتا ہے میں مگر قسم خدا کی ایک جگہ پہ اللہ نے بھی اپنی میں کو ہٹا دیا. ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ نے بھی اپنی میں کو ہٹا لیا. وہ کب؟ جب چادر میں پنجتن جمع ہوئے. جب چادر میں پنجتن جمع ہوئے اور ایک مرتبہ پھر جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء. اب کہے اللہ انا محمود ھذا محمد نہیں، اب انا نہیں، اب کیا کہا؟ ہم فاطمہ. تو پالنے والے کہے میں محمود ہوں، یہ محمد ہے. میں اعلیٰ ہوں، یہ علی. کہ اب میری انا چاہے اپنی جگہ پہ، اب میں نہیں. ہم فاطمہ. تو ارے یہ فاطمہ ہے نہیں، ہم جمع کا صیغہ ہے. ہم فاطمہ. تو یعنی یہ سب فاطمہ ہیں. خدا کی اللہ کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے. ہم فاطمہ. تو اب انا کو ہٹا لیا، اپنی انا کی جگہ پہ اللہ نے کیا رکھا؟ فاطمہ. کہ ہم فاطمہ. تو یہ فاطمہ ہیں. چادر کے نیچے کون ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. کہ ہم فاطمہ. تو یہ سب فاطمہ ہیں، کچھ نہیں ہے. یہ سب فاطمہ ہیں. محمد ہے تو فاطمہ ہے، علی ہے تو فاطمہ ہے، حسن ہے تو فاطمہ ہے، حسین ہے تو فاطمہ ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا محمد کو پہچاننا ہے فاطمہ کے ذریعے پہچانو، علی کو پہچاننا ہے فاطمہ کے ذریعے پہچانو، حسن کو پہچاننا ہے فاطمہ کے ذریعے پہچانو، حسین کو پہچاننا ہے فاطمہ کے ذریعے پہچانو. یہی تو وجہ تھی کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام صادق نے فرمایا کہ وہ امام نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یہ فاطمہ ہے، سب کو پہچانا فاطمہ کے ذریعے سے. اور امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ امام نہیں ہو سکتا جسے معرفت فاطمہ نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کے لیے معرفت فاطمہ ضروری ہے. یہ اللہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم فاطمہ. تو یہ سب کے سب فاطمہ ہیں، انہیں فاطمہ کے ذریعے سے پہچانو. اگر محمد کو فاطمہ کے ذریعے سے پہچانو گے تو معصومہ کا باپ بھی معصوم نظر آئے گا. اور اگر فاطمہ کے ذریعے نہیں پہچانا اور کہیں ادھر سے پہچاننا شروع کیا اور ان کے داماد، تو ماشاءاللہ جزاک اللہ. صلوات بھیجے محمد والے.
ادھر سے نہ پہچانو، ادھر سے پہچانو. ہم فاطمہ تو جب فاطمہ سمجھ میں آ جائے گی تو محمد سمجھ میں آئیں گے. قسم خدا کی پرسوں کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اتنے مسائل جھیلنے کے بعد فاطمہ ناراض ہوئی ہیں، بد دعا نہیں کیا. اتنے مسائل جھیلنے کے بعد شہزادی ناراض رہی زندگی بھر، مگر بد دعا نہیں کیا. کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے حبیب، میں نے آپ کو زمانے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو جب نبی زمانے کے لیے رحمت ہے تو فاطمہ رحمت کا ٹکڑا ہے تو بد دعا نہیں کر سکتے. لہذا یہی کہا میں ناراض ہوں. یہی کہا کہ میں ناراض ہوں، مگر بد دعا ایک مرتبہ بھی نہیں کیا. کیوں؟ رحمت کا ٹکڑا ہے، جو کل میں ہوتا ہے وہی جز میں ہوتا ہے. لہذا نہ کبھی نبی نے بد دعا کی، نہ کبھی فاطمہ نے بد دعا. فاطمہ اگر بد دعا کر دیتی تو دنیا ہی میں قصہ تمام ہو جاتا. بد دعا نہیں کی، رحمت کا جز ہے. کہتی رہی میں ناراض ہوں، بتا دیا تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے. میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ جس سے فاطمہ ناراض ہو اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور جو خدا کو ناراض کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بتا دیا میں ناراض ہوں، لیکن بد دعا نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کا جز ہے. تو پہچانے میں صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے اور کسی کے لیے نہیں. کوئی فخر نہ کرے. تکبر حرام ہے، غرور شریعت میں حرام ہے، گھمنڈ حرام ہے. اللہ نے قرآن میں شیطان کے لیے کہا ہے استکبر وکان من الکافرین. اس نے تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے جو تکبر کرے وہ کافروں میں ہو جاتا ہے. استکبر وکان من الکافرین. اس نے تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا. کس نے؟ شیطان نے. اس کا مطلب یہ ہے غرور کرنا، گھمنڈ کرنا شیطان کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. لہٰذا یہ ہمارے لیے سزاوار نہیں ہے، کسی بھی مرد مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ غرور کرے، اپنی میں کا اظہار کرے. اگر کوئی نیک کام کسی کے ذریعے سے ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک تو نے توفیق دی کہ میں کر سکا. غرور کرنا، گھمنڈ کرنا انسان کا کام نہیں ہے. جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ غرور کریں مگر وہ غرور نہیں کرتے. جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو گھمنڈ کریں مگر وہ گھمنڈ نہیں کرتے. یہی آیت جب آگے بڑھتی ہے استکبر وکان من الکافرین ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. کیا کہا اللہ نے؟ کہتا ہے کہ تو نے تکبر کیا، اس کا سجدہ نہیں کیا جس کا سجدہ کرنے کے لیے میں نے حکم دیا تھا. اچھا کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین. کیا تو بھی اپنے کو بڑے لوگوں میں شامل کرنے لگا؟ یہ صلوات بھیجے محمد والے. آئیے رحمت اللہ. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے. تو میں نے کہا کہ جن کے لیے اللہ نے تکبر جائز قرار دیا ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتے. ورنہ یہ آیت کیا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین. تو نے تکبر کیا، کیا تو بھی اپنے کو بڑے لوگوں میں شمار کرنے لگا؟ اچھا بڑے چھوڑیے، لفظ ہے عالین. کیا تو بھی اپنے کو عالین میں شمار کرنے لگا؟ ترجمہ یہی ہے کہ بڑے لوگوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بڑے لوگ ہیں اگر وہ تکبر کریں تو کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ کچھ بڑے لوگ ہیں اگر وہ تکبر کریں تو کر سکتے ہیں. وہ بڑے لوگ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جو خلقت آدم سے پہلے موجود ہیں، جن کے لیے آدم نے کہا پالنے والے یہ کون ہیں؟ کون؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. انہیں پاور ہے، انہیں یہ رائٹ ہے کہ وہ تکبر کر سکتے ہیں. یہ بڑے لوگ ہیں. میں کبھی تکبر نہیں کیا، کبھی محمد نے تکبر نہیں کیا، کبھی فاطمہ نے غرور نہیں کیا، کبھی حسن نے غرور نہیں کیا، کبھی حسین نے غرور نہیں کیا، لیکن اپنے اختیار کو ایک مرتبہ علی نے استعمال کیا. اس صلوات بھیجے محمد والے.
اپنے اختیار کو، اختیار ہے نا، اس لیے اپنے اختیار کو ایک مرتبہ علی نے استعمال کیا جب خندق کے میدان میں عمرو ابن عبد وس کے سر کو تن سے جدا کیا اور جدا کر کے لے کے چلے۔ اب ایک ہاتھ میں تلوار ہے، خون ٹپک رہا ہے، ایک ہاتھ میں عمرو ابن عبد وس کا سر ہے۔ علی کی چال کو دیکھ کے صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں علی کیسے چلے، یہ تکبرانہ چال۔ نبی نے کہا خاموش رہو، آج علی کی یہی چال اللہ کو پسند ہے، آج علی کی یہی چال اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ چاہیں تو تکبر کر سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ کبھی تکبر نہیں کیا۔ بتا دیا کہ دیکھو، اچھا کیوں تکبر کیا، انصاف سے بتائیے مجھے۔ پوری زندگی میں کبھی علی اکڑ کے نہیں چلے، مگر خندق میں جو سر لے کے چل رہے ہیں تو اکڑ کے چل رہے ہیں۔ کیوں اکڑ کے چل رہے ہیں؟ یہ کس کا سر لے کے آ رہے ہیں؟ کلے کفر کا، یہ کلے کفر کا سر ہے، یاد رکھیے گا۔ کون لے کے آ رہا ہے؟ کلے ایمان، کلے ایمان، کلے کفر کا سر لے کے آ رہا ہے۔ اسی لیے یہ چال ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ کلے کفر کو کلے ایمان ہی مار سکتا ہے اور کوئی نہیں مار سکتا۔ صلوات دیجیے محمد۔ تو انہیں حق حاصل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میں کرنے کا، تکبر کرنے کا، غرور کرنے کا، گھمنڈ کرنے کا اسلام میں کسی کو حق نہیں ہے، حرام ہے غرور، تکبر۔ جنہیں حق حاصل ہے انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا۔ جن کے اختیار میں پوری کائنات ہے، چاہے سیاہ کو سفید کر دیں، سفید کو سیاہ کر دیں، مگر کبھی غرور نہیں کیا۔ تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ اپنی میں کو کسی مقام پہ سامنے لے کے آؤں؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اگر نیک اعمال ہمارے ہاتھوں سے انجام پا جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ پالنے والے تو نے توفیق دی کہ میں نے یہ کر دی۔ میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، تکبر غرور انسان کو کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ایک نجس قطرے سے پیدا ہوئے، ہماری ابتدا بھی نجس ہے، انتہا بھی نجس ہے۔ جب پیدا ہوئے تو غسل مولود دیا گیا تو پاک ہوئے، جب مریں گے غسل میت ہوگا تو پاک ہوں گے۔ تو ہماری ابتدا بھی نجس ہے، انتہا بھی نجس ہے۔ یہ چند روزہ زندگی میں غرور کیسا، گھمنڈ کیسا، تکبر کیسا، کچھ نہیں۔ کبھی بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اِنَّا لِلَّهِ جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہر وقت اگر انسان کے تصورات میں، ذہن میں اگر یہ آیت رہے تو کبھی گناہ نہ انجام دے۔ ہمیشہ یہ آیت اگر ذہن میں رہے کہ ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں تو بھائی بھائی کا حق نہ چھینے، اگر ہمیشہ یہ ذہن میں رہے تو زوجہ شوہر سے بدتمیزیاں نہ کرے، اگر ہمیشہ یہ ذہن میں رہے تو یتیم کا حق کوئی نہ مارے، اگر ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں، اسی کے یہاں جانا ہے، تو انسان کوئی گناہ نہ کرے، چھوٹا سا بھی گناہ نہ کرے۔ لیکن یہ انسان اپنی بڑ میں آ جاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں، اسی کے یہاں واپس جانا، پھر یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے۔ اور جہاں یہ ذہن میں آ گیا کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، تو یہ دنیا انسان کو غرور و تکبر کا شکار بنا لیتی۔ میں نے پرسوں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے رات کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بارہا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دیا، جس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا مجھے دھوکہ نہ دینا، یہ دنیا دھوکہ دینے والی۔ مولا کہتے ہیں خبردار دنیا سے اپنا دل لگا کے نہ بیٹھ جانا، یہ دنیا دھوکہ دینے والی، یہ دنیا فریب دینے والی ہے، یہ دنیا مکاری کرنے والی ہے۔ ہمیشہ انسان اللہ کو اپنے پیش نظر رکھے۔ جب اللہ پیش نظر رہے گا تو وہ اللہ والا بنے گا۔ اگر اللہ نظروں سے ہٹ گیا، ادھر رحمان ہٹا نہیں کہ شیطان آ گیا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رحمان ہمیشہ پیش نظر رہے تاکہ شیطان کا شکار نہ ہو سکے۔ وہ بڑے ہتھیار لے کے آتا ہے، یاد رکھیے، اس کے پاس ہتھیار کم نہیں ہے، ہمارے پاس کم ہے۔
اس کے پاس بہت ہتھیار ہیں، بڑی بڑی زنجیریں، رسیاں، اور نہ جانے کیا کیا لے کے آتا ہے وہ بہکانے کے لیے انسانوں کو معلوم ہے، میں نے شاید کبھی یہ واقعہ آپ کے سامنے پڑھا ہوگا، جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک عابد تھا، سنیے گا، شاید یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے کبھی پڑھا ہو۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت، اللہ کی ہر وقت عبادت۔ شیطان پریشان ہو گئے کہ یہ اتنی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اسے کیسے بہکایا جائے؟ اب شیطان، بڑے شیطان نے چھوٹے شیطانوں کو لے کے میٹنگ کی۔ تاریخ کا واقعہ قصص الانبیاء میں موجود ہے۔ بڑے شیطان نے چھوٹے شیطانوں کو لے کے میٹنگ کی۔ کیا میٹنگ کی؟ اس عابد کو بہکانا، اسے کیسے بہکانا؟ ایک شیطان نے، چھوٹے شیطان نے اٹھ کے مشورہ دیا، میں حسین و جمیل عورت بن کے جاؤں گا کہ تم جاؤ جہنم، تم اسے نہیں بہکا سکتے۔ عورت کی ضرورت ہوتی تو شہر میں جاتا، بیابان میں کیوں بیٹھا ہوا؟ دوسرا کھڑا ہوا کہ دولت کا انبار لگا دوں گا کہ تم بھی بیکار ہو، ایسے نہیں بہکے گا یہ۔ ایک اور شیطان کھڑا ہوگا، میں بہکا دوں گا، کیسے بہکاؤ؟ کہ وہ میں جانتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے بغل میں مسلح دبایا، اب کہ یہ دو جملے میں اور بڑھا دوں، ہاتھ میں لوٹا لیا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس نے بغل میں مسلح دبایا اور دبانے کے بعد ہاتھ میں تسبیح۔ یہ بیچارہ عابد جہاں بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا پہنچ گیا وہیں، جا کے پہلو میں مسلح بچھا کے تسبیح لے کے بیٹھ گیا۔ اب جس نے بھی شروع کیا، ادھر وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، ادھر انہوں نے تسبیح شروع۔ اب یہ بیچارے حاجت ہوئی، انسان ہے، حاجت بھی گئے اپنے حاجت روائی کے لیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر بیٹھے عبادت، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بیٹھے ہیں بغل میں انہیں کوئی حاجت نہیں ہوتی، یہ جب سے بیٹھے ہیں بس بیٹھے ہیں، کبھی اٹھتے ہی نہیں۔ یہ کیسا اللہ کا عابد آ گیا کہ کبھی مسلح چھوڑتا ہی نہیں ہے، جب سے بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے۔ اب ان کے دل میں خیال آنا شروع ہوا کہ اس سے چل کے پوچھیں کہ تم نے کیا کر لیا ہے کہ تمہیں کوئی حاجت نہیں ہوتی؟ میں جاتا ہوں اپنی حاجت کے لیے اور تم یہاں سے اٹھتے ہی نہیں۔ اب یہ اٹھے، اس کے قریب پہنچے، کہا بھائی یہ بہت بڑا عابد ہے کہ عبادت چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، ادھر سے گئے، تھوڑی دیر میں تھے جب عبادت کر رہا ہے، جب فارغ ہوگا تب بولے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اب وہ گویا ہوئے، کیا ہوا؟ کہ آپ تو کہیں جاتے نہیں، میں تو حاجت کے لیے جاتا ہوں، آپ نہیں جاتے ہیں، کون سی چیز آپ نے ایسی پڑھ لی ہے؟ یہ بیچارہ یہی سمجھ رہا بہت بڑا عابد ہے، کچھ تو ضرور پڑھا ہے، کسی کوئی حاجت نہیں ہوتی، کون سی چیز آپ نے پڑھ لی؟ کہ وہ آپ سے نہیں ہو، کہ نہیں آپ بتائیے میں کروں گا۔ کہ میں بتاتا ہوں کہ کیا؟ کہ یہاں سے سیدھے جائیے، فلاں محلے میں جائیے گا، ایک دروازہ نظر آئے گا، وہاں جا کر بات کیجیے، پیسے دیجیے گا، جو کچھ وہ کہے کر لیجیے، بس یہی سب آپ بھی کر لیجیے گا جو میں کر رہا ہوں۔ کہاں بیابان میں، جنگل میں، میرے پاس پیسے کا میں دے رہا ہوں، شیطان کے پاس بڑی دولت ہے، نمرود، حامان، شداد، ساری دولت اسی کے پاس ہے، اس صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کیا دولت پیسے میں دے رہا ہوں، پیسے دیے۔ دیکھیے عبادت کا یہ شوق ہے، لہٰذا یہ سوچ ہے کہ مجھے بھی حاجت نہ ہو۔ جیسے اس نے بتایا تھا، اس دروازے پہ پہنچے، دخل الباب کیا، ایک عورت نے دروازہ کھولا، ان کو دیکھا، سب جانتے ہیں کہ بہت بڑا عابد ہے، دروازہ بند کر دیا۔ پھر انہوں نے دخل الباب کیا، پھر اس نے دروازہ کھولا، پھر بند کر دیا۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے دخل الباب کیا، نے دروازہ کھول کے پوچھا آپ یہاں کیوں آئے؟ کہ میرا کام ہے آپ سے۔ کہ لاہور پڑھیے، آپ کا مجھ سے کیا کام ہوگا، میں تو فاحشہ ہوں، آپ کو یہاں کس نے بھیج دیا؟ کیا؟ ارے انہوں نے بھیجا ہے، وہ بہت بڑے عبادت گزار میرے پہلو میں آ کے بیٹھے ہیں، انہیں کوئی حاجت نہیں ہوتی، انہوں نے بھیجا ہے کہ جائیے وہاں جا کے لاہور پڑھیے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو آپ کو بہکانے کے لیے آیا ہے۔ میں فاحشہ ہوں، میں لوگوں کے کردار کو برباد کرنے والی ہوں، آپ میرے یہاں آئیں گے آپ گنہگار بن جائیں گے، آپ جائیے۔ اب ان کی سمجھ میں آیا، دوڑتے ہوئے واپس آئے، آنے کے بعد دیکھا نہ تسبیح ہے، نہ مسلح ہے، نہ صاحب مسلح ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے بہکانے آیا تھا۔ اب ادھر کا واقعہ سنیں
کہ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا اللہ نے اسے موت دے دی۔ اس عورت نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، کتاب میرے پاس موجود ہے، جسے دیکھنا آ کے دیکھ لے، فوراً اس نے دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کیا، اللہ نے اسے موت دے دی۔ جناب موسیٰ کو وہی ہوئی، موسیٰ میری ایک بہت بڑی بندگی کرنے والی مر گئی، جاؤ اور جانے کے بعد اس کو دفن کرو۔ جناب موسیٰ نے پوچھا پالنے والے کہاں مر گئی؟ کہا فلاں گھر میں۔ تلاش کرتے ہوئے آئے، کہا پالنے والے یہ تو فاحشہ کا گھر ہے، یہ مر گئی اور تو کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ بندگی کرنے والی۔ آواز قدرت آئی، یہ موسیٰ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کہا پالنے والے کیا ہوا؟ کہا موسیٰ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ایک عابد کی ساری زندگی کی عبادت برباد ہو جاتی، اس نے بچایا ہے۔ جیسے ہی اس نے عابد کی عبادتوں کو بچایا، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسی وقت اسے موت دے دیا اور میں نے اسے پاک کر دیا۔ اے موسیٰ اسے دفن کرو۔ اگر یہ اسے اپنا حربہ بنا لیتی اس کی ساری عبادتیں ختم ہو جاتی۔ تو آپ دیکھیں اللہ کس طرح سے معاف کرتا ہے، وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس نے اتنی بڑی فاحشہ کو ایک نیک کام کے عوض معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے صفات ہیں اور یہی صفات اہل بیت میں بھی ہیں۔ کربلا کے میدان میں بعد شہادت علی اکبر، بعد شہادت قاسم، بعد شہادت اونا محمد بھی حسین کہہ رہے ہیں ابھی بھی آ جاؤ تو میں معاف کر دوں، ابھی بھی آ جاؤ تو میں معاف کر دوں۔ یہ حسین ہے، یہ حسین کوئی معمولی اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اللہ بھی ذرا ذرا باتوں پہ معاف کر دیتا ہے۔ حسین بھی کہہ رہے ہیں ابھی بھی آ جاؤ تو میں معاف کر دوں۔ جس کا کریہ جوان بیٹا جس کی نظروں کے سامنے دم توڑ گیا، تو کہہ رہا ہے ابھی بھی صحیح راستے پہ آ جاؤ، حق راستے پہ آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ یہ ہے ذات حسین، یہ ہے نمائندہ الہی، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، ایک مومنہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، میں آپ کے سامنے چند جملے مصائب کی عرض کروں اور مجلس تمام ہو جائے تاکہ مال مجلس ادا ہو جائے۔ ارباب نظر سوچی، میں نے بارہا آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ سن 61 ہجری 10 محرم کو عصر کے وقت امام حسین شہید ہو گئے، حسین کی پیاس ختم ہو گئی، مگر زینب کی پیاس کب ختم ہوئی اس کا کوئی بھی احاطہ نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ شہزادی زینب کی پیاس کب ختم ہوئی، کس وقت ختم ہوئی۔ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دن زندان شام میں جناب سجاد نے جناب زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ شہزادی زینب کو امام وقت ہیں، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، شہزادی زینب کے قریب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ کو میں نے دیکھا کہ آج بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے سوال اس سے ہو رہا ہے جو عالم غیر معلمہ ہے، سوال وہ کر رہا ہے جو امام وقت ہے۔ شہزادی زینب سے امام وقت سوال کر رہا، پھوپھی اماں یہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ام کلثوم ذرا میرے بھتیجے کے بازوؤں کو پکڑ، سنبھال دو میرے بھتیجے کو، ایسا نہ ہو کہ میرا بھتیجا پھر غش کھا جائے۔ ام کلثوم نے بیمار امام کے بازوؤں کو پکڑ لیا۔ تاریخ کہتی ہے، زینب کہتی ہیں بیٹا سنو گی، میں بھی علی کی بیٹی ہوں، مجھے معلوم ہے کب بیٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے، مگر بیٹا یزید کے پاس سے جو کھانا آتا ہے وہ اتنا خلیل ہوتا ہے، اتنا کم ہوتا ہے کہ میں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اپنا حصہ بھی میں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ اے بیٹا سجاد اب زینب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے علی کی بیٹی زینب،
اتنی کمزور ہو گئی جب زینب میں کھڑی ہونے کی طاقت نہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تصور کرے کہ زینب نے کب بھر پیٹ کھانا کھایا کربلا کے بعد، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ شہزادی زینب نے کب پانی پیا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ اللہ تعریف کہتی ہے۔ بس دو جملے اور مسائل کے سن تاکہ معلومات میں صدا ہو جائے، مرحومہ کو اثار ثواب ہو جائے۔ تاریخ کہتی ہے جب رہائی ملی ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب سے بیمار امام پوچھتے ہیں، خبی اماں یزید نے پوچھا ہے مدینے واپس جائیے گا یا یہیں شام میں رہیے گا، آپ کو اختیار ہے۔ خبی اماں یزید نے مجھ سے کہا تھا کہ سجاد تمہیں اختیار ہے، آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو اختیار ہے، چاہیے تو ہم سب شام میں رہ جائیں، چاہیے تو مدینے چلیں۔ کہ بیٹا میں شام میں نہیں رہوں، مجھے تو بھیا کی وصیتیں پوری کرنا ہے، مجھے تو یقینی طور پر مدینے جانا ہے، لیکن میں نے ابھی تک دل کھول کے اپنے ماں جائے کا ماتم نہیں۔ یزید سے کوئی حجرہ خالی کر دے، جہاں ہم اپنے بھیا کا ماتم کر دیں۔ ازادارہ حجرہ خالی ہوا، کس نے خالی کیا؟ اسی نے خالی کیا جس نے حسین کو قتل کروایا تھا۔ آج شام میں زینب حسین کا ماتم کر کے بتا رہی ہے کہ کربلا پہ بھی ہمارا قبضہ ہے، شام پہ بھی ہمارا قبضہ ہے۔ اب عورتیں شام کی آ رہی ہیں اور مسند ماتم پہ، صفے ماتم پہ زینب بیٹھی بھی ہیں، ایک ایک سے پرسہ لے رہی ہیں۔ شام کی عورتیں آ رہی ہیں، علی اکبر کے گلے سینے پہ برچھی لگنے کا پرسہ زینب قبول کر رہی ہیں، شہزادی زینب قبول کر رہی ہیں۔ شام کی عورتیں آ رہی ہیں، قاسم کے پامال لاش کا پرسہ زینب قبول کر دو، زینب قبول کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو کٹے ہوئے سر واپس کر دیں تاکہ سروں کو رکھ کر کے ہم شہداء کا ماتم کر سکیں۔ عزادارو سر آنا شروع ہوئے، عباس کا سر آیا، اہل حرم استقبال میں کھڑے ہو گئے، ام کلثوم نے لے لیا، عباس کا ماتم ہوا۔ علی اصغر کا سر آیا، رباب نے لے لیا۔ علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے لے لیا۔ ایک ایک سر آ رہا ہے، سب لے رہے ہیں، یہاں تک امام حسین کا سر آیا، زینب نے لے لیا۔ اس کے بعد اب دو چھوٹے چھوٹے سر آئے، ارے جن کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ شام کی عورتیں کہتی ہیں اے بیویوں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی کہ ان کا لینے والا کوئی نہیں ہے؟ زینب نے کہا ایسا نہ کہو، اور ان بچوں کی ماں زندہ ہے، مگر میں نے طے کیا ہے کہ میں اپنے ماں جائے حسین کا ماتم کروں گی، میں آن محمد پہ نہیں